ہے کہ ولی کو ہر چیز پر قدرت اور اختیار ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کنفرم کرنی ہوگی، مفسرین کی کتب میں موجود ہیں سارے اقوال کہ یہ تخت لا کر لے کے آنے والا کون تھا، اس بات پر بھی اتفاق نہیں ہے۔ فی الحال اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے خود دعا کی تھی، اللہ نے تخت پہنچایا، بعض کہتے ہیں حضرت جبرائیل امین لے کر آئے، بعض کہتے ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی آصف بن برقیہ، اس نے دعا کی اللہ سے، اللہ نے تخت لایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تخت لے کر آنے میں ہی اختلاف ہے کہ تخت لے کر کون آیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلو اگر ولی ہی نے لایا ہے تو اس کے لانے کے اسباب اور وسائل اور طریقہ کار کیا تھا، اس پر بھی غور کیا جائے۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اس ولی نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کو آنن فانن اس تخت کو یہاں پہنچایا، اس میں کس کا اختلاف ہے؟ اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ولی کی کرامت تھی، کیونکہ یوں ہر روز آنن فانن دوسرے ملک سے تخت اٹھ کر اس ملک میں نہیں آیا کرتے، یہ کبھی کبھی جو ہوتا ہے خرق عادت کام ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، ولی کی دعا کرنے سے ہو یا کوئی عبادت کرنے سے، تو یہ خرق عادت جو کام ظاہر ہوتا ہے یہ کرامت ہوتی ہے، اور ہر ولی کی کرامت نبی کے معجزے کا اثر ہوتی ہے، معجزے کے تابع ہوتی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ کوئی ایسا کام آپ ولی کے ذمے نہیں لگا سکتے کرامت بنا کر جو خلاف شرع ہو، شریعت کے مطابق کام کا خلاف شرع کام بھی۔ اب اللہ کہتا ہے شراب حرام ہے، میں مثال دیتا ہوں، آپ کل سے شروع کر دیں کسی ولی کی کرامت بیان کرنا کہ فلاں ولی ایک مٹکا شراب کا 1 منٹ میں پی گیا، پہلی بات ہے شراب پینے ہی خلاف شرع کام ہے، تو خلاف شرع کاموں کو ولی کے نام پہ کرامت بنا کر اس کو بیان کرنا یا اس کو لکھنا یا جو کچھ بھی لوگوں کو بتانا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کرامت ولی کی ہوتی ہے نبی کے معجزہ کے تابع ہو کر، یعنی شریعت کے مطابق ہوتی ہے، اور ولی کے نبی کے معجزے کے تابع ہونے کا یہ بھی مطلب ہے کہ ولی جو ہوتا ہے وہ پورے کا پورا اپنے وقت کے نبی کی شریعت کا پابند ہوتا ہے، اور نبی کی شریعت کی پابندی اور اعمال صالحہ کرنے کی وجہ سے اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ کبھی اس کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، کبھی اس کے ہاتھ پر اللہ کرامت ظاہر کرتا ہے۔ فرمایا الذین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے پسندیدہ لوگ، ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے بھی مختلف اقوال ہیں، مفسرین نے اس جملے کی بھی وضاحت کی ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کا کیا مطلب ہے کہ انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اگر یہ قیامت کے دن کا مراد لیا جائے کہ قیامت کے دن ان کو کوئی خوف غم نہیں ہوگا میدان محشر میں، تو یہ بھی غلط بنتا ہے، اس لیے کہ موجود ہے قرآن مجید میں کہ وہاں ہر بندہ کانپ رہا ہوگا، انبیاء بھی لرز رہے ہوں گے اللہ کی شان کے سامنے، ہر بندہ خوف و ہراس میں مبتلا ہوگا، یہ بھی معنی نہیں بن سکتا۔ اور اگر جنت کا معنی مراد دیا جائے کہ جنت میں انہیں کوئی خوف و غم نہیں ہوگا، تو جنت میں تو کسی کو نہیں ہوگا، پھر ولی کی تخصیص کیا ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ جنت میں تو کسی کو خوف غم نہیں ہوگا، پھر ولی کی خصوصیت کیا ہے؟ تو بہرحال اس میں مختلف اقوال ہیں، اور یہ بھی علماء مفسرین نے قول کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں دنیا کی یہ جو دنیا دار عام لوگ جو ہوتے ہیں، جو ولایت کے درجے کو نہیں پہنچے ہوتے یا بدکار لوگ ہوتے ہیں،
وہ جب مرتے ہیں انہیں پیچھے جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں اس کا خوف غم ہوتا ہے، اپنی جائیداد کا، اپنی کوٹھیوں کا، اپنے بنگلوں کا، ان چیزوں کا خوف غم ہوتا ہے، اور وہ جو اپنی زندگی میں برے اعمال کیے بیٹھے ہوتے ہیں ان پر بھی انہیں ندامت اور خوف ہوتا ہے کہ کیا بنے گا، آج تو موت آنے والی ہے۔ اولیاء اللہ کا یہ شان اور مقام ہے کہ جب ان پر موت آتی ہے انہیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی انہیں دنیا کا غم نہیں ہوتا کہ کیا بنے گا کیا نہ بنے گا۔ اور چونکہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو سچی تابعداری کرنے والا ہو شریعت کی، جب شریعت کی سچی تابعداری کر کے جائے گا تو گناہ اس کے پلے میں ہوں گی نہیں، اس لیے گناہوں کی بھی اسے فکر نہیں ہوتی۔ ہاں وہ خوف الگ ہے کہ ایک بندہ نیکیاں بھی کر لے، اور وہ ایک بڑا درجہ ہے خوف کا کہ بندہ نیکیاں کر کے بھی اللہ کے سامنے ڈر رہا ہو، وہ ایک الگ خوف ہے۔ لیکن یہ جو خوف ہے کہ برائیاں کر کے بندہ مرتا ہے تو اسے اپنی برائی پر ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ چونکہ شریعت کے سچے تابعدار ہوتے ہیں، اس لیے ان کی زندگی میں گناہ یہ کم ہوتے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، تو اس معنی میں وہ انہیں کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا، انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے فرائض اور سارے احکامات پوری طرح ادا کیے ہیں، انہیں دنیا کا بھی کوئی خوف نہیں ہوتا دنیا چھوڑنے کا، اور اپنے گناہوں کی کوئی اتنی پریشانی نہیں ہوتی، انہیں امید ہوتی ہے پوری طرح کہ اللہ ہمارے یہ چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں، یہ کمیاں معاف کرے گا۔ آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی ہوتا کون ہے؟ یہ تو خوشخبری تھی ولی کے متعلق کہ اسے کوئی خوف پریشانی نہیں، اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، ورنہ یہ جب موت آتی ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ بندے کو اولاد کی فکر، جائیداد کی فکر، گھر بار کی فکر، اگلی منازل کی فکر ہوتی ہے، اپنے اعمال کی فکر ہوتی ہے۔ ابھی تو نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت بھی اگر کسی پر بیماری آ جائے، اور ایسی بیماری کہ اسے امید نہ ہو کہ میں ٹھیک نہیں ہوتا، اسے بیماری کا اتنا فکر نہیں ہوتا جتنا اپنے اعمال اور اپنے پیچھے چھوڑی ہوئی چیزوں کا غم ہوتا ہے۔ یہ بندے کو ان چیزوں کا زیادہ فکر ہوتا ہے کہ اب مروں گا، کیا بنے گا، ساری زندگی رب کی بغاوت میں گزاری ہے، ان چیزوں میں پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے ولی کے لیے کہ اسے کوئی غم، کوئی پریشانی نہیں۔ اور غم، خوف اور حزن، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، معنی دونوں کا خوف ہوتا ہے۔ یخوف و خاف، یخوف، یہ جو خا واو فا یہ خوف ہوتا ہے نا، اس کا معنی بھی ڈر ہے، اور حزن ہا زا نون اس کا معنی بھی ڈر ہوتا ہے، لیکن چونکہ عربی ہے ان دونوں کے معنوں میں فرق ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ خوف ہوتا ہے اپنے متعلق، جو خوف کا لفظ بولا جاتا ہے یہ اپنے متعلق بولا جاتا ہے، اور حزن کا لفظ دوسرے کے متعلق بولا جاتا ہے۔ تو اس معنی میں پھر معنی یہ ہوگا کہ اولیاء اللہ کو اپنے بارے میں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، اور چونکہ انہوں نے شریعت کی سچی تابعداری کی ہوئی ہوتی ہے تو انہیں پیچھے اپنی اولاد اور اپنی بیوی اور بچوں کے متعلق بھی کوئی غم نہیں ہوتا، یعنی اپنے بارے کوئی خوف نہیں ہوتا اور ان کے بارے میں کوئی غم نہیں ہوتا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ولی کی نشانی بتائی جا رہی ہے، اور یہ ایسی نشانی ہے کہ اس نشانی پر اگر آپ پرکھو گے نا ملک پاکستان میں، یہ جو قرآن مجید نے بیان کی ہے ولایت کا معیار، ولایت کا یہ جو قرآن مجید نے معیار بیان کیا ہے، اس پر اگر آپ پرکھو گے پورے ملک پاکستان میں تو میرے خیال میں اس موجودہ دور میں 5 سے 7 بندے نہیں ملتے ولی، 5 سے 7 بندے ولی نہیں ملتے اگر اس معیار پر اتارو گے۔ ویسے تو جڑے جڑے لا دے ہوئے ولی نا جی آج دے دور وچ، جڑا کپڑے تو باہر ہو ونجے او ولی وے، او پہنچی ہوئی سرکار ہے، جڑا زیادہ چرس پیوے او پہنچی ہوئی سرکار ہے، بادشاہ جڑا لوکاں دے حقوق کھاتی آوے کوئی مسئلہ نہیں، 4 نعرے مار کے وہ اگر مر گیا تو وہ بھی پہنچی ہوئی سرکار ہے، جنانیاں نو جفے پہ پاوے وہ بھی پہنچی ہوئی سرکار ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس نو، نماز ایک نہ پڑھے، تعویذ لکھ 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 کے تے دنیا دے رجسٹر ختم کر دے وہ بھی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ نہیں، شریعت نے جو معیار مقرر کیا ہے اس کو سمجھو،
میں نے پہلے بتایا ہے کہ کسی کے ہاتھ سے نئے کاموں کا ظاہر ہو جانا، خلاف عادت کام ظاہر ہو جانا، یہ تو کافر کے ہاتھ پر بھی ہوا کرتے ہیں۔ ولی ہونے کے لیے یہ بھی یاد رکھو، ولی ہونے کے لیے کوئی کرامت بھی ضروری نہیں ہے کہ ضروری جو ولی ہوگا اس سے کرامت ظاہر ہوگی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں کرامت ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے، لیکن ہر ولی کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو یہ کوئی ضروری نہیں۔ بغیر کرامت کے بھی لوگ ولی اللہ ہیں۔ میں نے یہ سمجھانا ہے کہ کرامت کے بغیر بھی ولی اللہ موجود ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ عادت بن چکی ہے کہ جس سے کوئی نیا کام سرزد ہو، باقی اس پر شریعت، پوری شریعت کے خلاف اگر وہ چل رہا ہے، اسیانا جی بڑی پوچھی سرکار ہے بادشاہ، یہ تو انہیں سونا مٹی یا سونا بنا دیتا۔ یہ دیکھو ان الفاظ میں کتنا شرک ہے۔ بنا دیا، خود مٹی کو سونا بنا دیا، خود بنا دیا، یہ تو صراحتاً کفر ہے، شرک ہے۔ کرامت کوئی بھی ہو، معجزہ ہو، وہ نبی یا ولی کے قبضہ اور اختیار اور قدرت میں نہیں ہوتا۔ ہاں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فلاں ولی کے ہاتھ پر ایک مٹی سونا بن گئی، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال جو قرآن مجید نے معیار بتایا ہے، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے کہ جو سچا مومن ہو، سچا مومن ہو، اس کے ایمان میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہ ہو، شرک کی بدبو، شرک کی غلاظت ولی کی ایمان میں نہ ہو، کفر ولی کی ایمان کے ساتھ نہ ہو، سچا خالص مومن ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ولی ہونے کے لیے مومن ہونا شرط ہے۔ اب ایمان کیا ہے، ادھر جائیں گے تو لمبی بات ہو جائے گی، ایمان کی طرف جائیں گے تو بہت لمبی، لیکن اتنا یاد رکھو کہ صحیح کامل مومن، شرک سے پاک، جو شرک کی دعوت دے، شرکیہ کہانیاں سنائے، شرکیہ کام کرے، خود کروائے اپنی درگاہ میں، یا قبروں کے سجدے کروائے، یا ایسے افعال کرائے جو الوہیت کا خاصہ ہے، ایسے کام کروائے، تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے، بلکہ مشرک کا ایمان ہوتا ہی نہیں، کامل تو دور کی بات ہے، ہوتا ہی نہیں ہے ایمان۔ مومن تو موحد ہوتا ہے، جس کے اندر، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو عقیدہ توحید پر قائم ہو، عقیدہ توحید پر صحیح پورا کامل موحد ہوگا، تو ایک شرط پائی جائے گی ولایت کی، اور اس سے علماء نے لکھا ہے کہ تمام عقائد مراد ہیں۔ انبیاء پر بھی ایمان رکھتا ہو، اولیاء فرشتوں پر بھی ایمان رکھے، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان رکھے، قرآن مجید پر بھی ایمان ہو اس کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان ہو، اور اللہ کی الوہیت پر بھی ایمان ہو، یعنی تمام تر عقائد اس کے درست ہونے چاہیے۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ متقی پرہیزگار ہو، یعنی اعمال میں، آمنو میں عقائد ہیں، جتنے بھی عقائد ہیں اسلام میں، سارے عقائد اس کے درست ہونے چاہیے۔ اگر ایک عقیدے میں بھی خلل آ گیا تو سارے کا سارا ایمان ضائع ہے۔ سارے عقائد درست ہوں، شریعت کے مطابق ہوں، اور یتقون، اعمال جو اس کے ہیں وہ بھی بالکل اعمال صالحہ، یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیں کہ یہ جو چیز مباح بھی ہے نا، مباح سے بھی پرہیز کرے۔ اب نوافل بندہ پڑھے ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، یوں ہی ہے نا۔ لیکن ولی اتنا خیال کرتا ہے کہ وہ نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے، نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے، کسی کا حق نہیں کھاتا، کسی کا مال غصب نہیں کرتا، جھوٹ تک نہیں بولتا، شرک اس کے اندر نہیں ہوتا، اور اسی طرح رسالت کی کسی قسم کی توہین نہیں کرتا،
یعنی چھوٹے چھوٹے کام، مثال کے طور پر ایک بندہ مسجد میں آیا، مسجد میں داخل ہوا سنت کے مطابق، اب کوئی اور بھی مسجد میں آئے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، لیکن ایک بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، وہ دعا پڑھتا ہے اور سنت کے مطابق آتا ہے، تو پھر اس کا درجہ الگ ہے اور عام طریقے میں آنے والے کا الگ ہے۔ اسی طرح نماز سارے ہی پڑھتے ہیں، سارے ہی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایک بندہ نماز پڑھتا ہے پورے اچھی طرح وضو کر کے اور پورا طریقہ کار سے صحیح اٹینشن ہو کے نماز پڑھتا ہے، پورے توجہ اور دھیان سے، جسے قرآن نے کہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع خضوع سے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ مومن کامیاب ہیں۔ اب ایک نماز پڑھنے والا، اس کا کبھی کبھی خیال نماز سے ہٹ بھی جاتا ہے، اس کو بھی اپنے مقام پر ثواب ملتا ہے، اپنے درجے کے مطابق اس کو بھی ثواب ملتا ہے، لیکن نماز کا کامل ثواب اس کو ملتا ہے جو صحیح طرح وضو بھی کرتا ہے اور صحیح طرح نماز ادا بھی کرتا ہے اور پھر نماز کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے نہیں کہ بعض لوگوں کی نمازیں قیامت کے دن ان کے منہ پر مار دی جائیں گی، وہ کیا ہے کہ نماز تو پڑھتے تھے لیکن نماز کے تقاضے پورے نہیں کرتے، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، نماز پڑھ کے بعد میں جھوٹ نہیں بولتے باہر، نماز پڑھ کے ادھر ہی بیٹھ کر غیبت نہیں کرتے، نماز پڑھ کے 2 نمبریاں بھی کرتے ہیں، یہ سارے کام، یعنی نماز کے تقاضے بھی پورے کرے، نماز بھی پورے خشوع خضوع سے پڑھے اور بالکل سنت کے مطابق چلے بھی صحیح، سوئے بھی سنت کے مطابق، اور کھانا پینا اس کا ہر لمحہ اس کا سنت کے مطابق ہو اور اس کے عقائد درست ہوں، اس کو ولی اللہ کہتے ہیں، اللہ کا ولی، جس نے مڈو داڑھی نہیں، ساری دیہڑ سگریٹ اس نے ہتھے چوے، نماز ایک نہ پڑھے، عورتہ کول پردہ بھی نہ کرے، لا یعنی محفلاں اور ڈھول اور یہ سرنگی وغیرہ بھی اس کی محفل میں ہو، وہ ولی ہوتا ہے۔ ایسی ولایت شریعت نے نہیں بتائی، ایسا جہاں بھی پہنچ جائے نا، آپ کے لفظوں میں یہ پہنچی ہوئی سرکار ہوتی ہے، بھاویں جہنم میں پہنچ مجھے، جہاں تک پہنچ جائے اس کو ولی نہیں کہتے، ولی وہ ہوتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، تقوی، متقی، پرہیزگار ہو۔ اور اس کے لیے ہمارے معاشرے میں جو رواج بنا ہے، ہمارے معاشرے کا رواج یہ ہے کہ جب کوئی ولی، کسی کو ولی کہہ دیا جاتا ہے نا، توجہ کرے میری طرف، کسی کو اگر ولی کہہ دیا جاتا ہے، ایک تو وہ بھلا لمبا چولا پا کسی، یا بھلا لمبا چولا پا کسی، یا بالکل ہی لا دے سی، دو ہی کام کرے، یا بھلا لمبا جے چولا ہو سی جی، یا بالکل ہی الفال ہوئے سی، بھلے لمبے لمبے تسبے پا گرنے، انگوٹھیاں نہ پورا ہاتھ باہر گرنا، کڑے نال سارے باں باہر گرنی، زنانیاں کن جو زنانیاں ونگا پائیں ہونیاں، پیرج بھی کئیاں پائے ہونے، جوتیاں لا دیونیاں، وال ہر پاسوں ودا گرنے، ہر پاسوں وال ودا گرنے۔ ولی واسطے یہ کام نہیں ہے۔ کدھر جا رہی ہے امت، کیا کرنے لگی ہے امت؟ ایسا شخص تو شریعت میں مجنون اور پاگل کہلاتا ہے جڑا اپنے پردے نہ بھی نہ حفاظت کرے، جڑا اپنا پردے نے حفاظت نہ کرے، اساں کوئی دنیا نہ پتہ نہ ہوئے، اس پر تو شریعت کے احکام ہی لاگو نہیں ہوتے، ولی تو دور کی بات ہے، اس تو فرشتے بھی قلم چاہ گرنے بھائی، یہ فری ہے، اے پاگل جڑے پھرنے پہ ہونے یہ فری ہے۔ جتنے بھی پاگل روڈ پہ پھرتے ہیں جب مر جاتے ہیں وہ پہنچی ہوئی سرکار ہوتی ہے، 4 کپڑے ان کی قبر پر لٹکا دیے جاتے ہیں، نمک رکھ دیا جاتا ہے، تیل رکھ دیا جاتا ہے، دیوا لگانے کی ضرورت ہے، بس کاروبار شروع ہے۔ یہ کوئی ولایت نہیں اور نہ یہ شریعت ہے، یہ دین نہیں ہے۔ ہمیں کوئی تعصب ہے کسی ولی سے؟ نہیں، ہم ولی اللہ کو مانتے ہیں۔ قرآن مجید نے درجات بیان فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 درجے بیان کیے اللہ نے۔ سب سے پہلے انبیاء، دوسرے نمبر پر صدیق لوگ، اور تیسرے نمبر پر شہید، اور چوتھے نمبر پر اولیاء اللہ۔ یہ باقاعدہ طور پر ایک جماعت ہے،
اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور اہل سنت والجماعت کیا ہے؟ اور ساری غلط دسنی پوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں اہل سنت والجماعت۔ اس نے ترجمہ بھی کسی کو پوچھ کے ہوں تو سارے ہی ہر ایک ہی ڈائی اٹا جوڑ کے تو اپنی وکری ٹانگے نہیں سواریاں بنا کے تے اہل سنت بنائی ہوئی نا، ہر ایک ہی اوساکا اہل سنت اسیاں سے جڑا ابرنا ہوا نا اہل سنت اسیاں فلانا اہل سنت نہیں۔ اہل سنت ہے کیا چیز، کیا ہے؟ کوئی کرشی والا نہیں، معجون تو نہیں، چار سواریاں بٹھا کر رکشے پر اور میں کہوں کہ اہل سنت میں ہوں۔ اہل کا مطلب ہوتا ہے والے، یعنی جس طرح کہا جاتا ہے کہ اہل البیت گھر والے، عربی میں کہا جاتا ہے اہل البیت گھر والے، اہل کا مطلب ہوتا ہے والے، اور سنت ہے یعنی سنت پر عمل کرنے والے، والجماعت اور جمع غفیر کو صحابہ کرام نے سنت پر عمل کیا، اور وہ جتنی بھی جماعت تھی 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ پوری جماعت اور سنت پر عمل کرنے والے، اس کو اہل سنت والجماعت کہتے۔ ہوں تو ٹھیکیدار بن گیا نا جی ہر بندہ۔ بہرحال یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ ایک باقاعدہ طور پر درجہ ہے شریعت میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ منصب ولایت ہے کیا، ولی ہوتا کون ہے؟ شریعت نے جن کے متعلق جو نشانیاں بتائی ہیں وہاں لمبا چولا ڈالنے کی ضرورت نہیں، سارے کپڑے اتارنے کی ضرورت نہیں، چرس اور بھنگ پینے کی بھی ضرورت نہیں، ناجائز خلاف شرع کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ڈھول کے تالوں پہ ناچنے والا ولی نہیں ہوتا، اور عورتوں میں بے پرد بیٹھنا یہ ولی کا کام نہیں۔ ولی کا جو معیار شریعت نے بتایا ہے وہ ہے الذین آمنو، ایماندار ہو، سچا مومن ہو اگر، اور اپنی زمینداری بھی کرے، اپنی دن کو مزدوری بھی کرے، رب کے احکامات صحیح طرح ادا کرے، لمبے جبے بھی نہ پہنے، لمبے بال بھی اس کے بڑے ہوئے نہ ہو، اور چرس اور بھنگ اور گندے کاموں میں بھی نہ داخل ہو۔ خدا کی قسم اپنا دن کو مزدوری کرنے والا ہر شخص ولی ہے، اسے ولی کا ڈھونگ رچانے کی ضرورت نہیں۔